ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر تجزیہ کار جنرل ریٹائرڈ غلام مصطفیٰ صاحب. بہت شکریہ سر، آپ نے وقت دیا. پاکستان کے پارلیمانی نظام کی بات کی جائے تو ایک بہت بڑا چیلنج ہے، مضبوط اور نظم و ضبط والی سیاسی جماعتوں کا فقدان ہے. مگر ہمارے ملک میں سیاسی جماعتیں زیادہ تر شخصیت، گروہ بندی اور خاندانی موروثیت کے گرد گھومتی ہوئی دکھائی دے رہی ہیں. آپ کو نہیں لگتا کہ اس نظام کے تحت ہم سیاسی اور معاشی طور پر مستحکم ہو سکتے ہیں؟ جی، ابھی تک تو جو ہمارا تجربہ ہے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جس جمہوری نظام میں ہم اپنا نظام مملکت چلا رہے ہیں اس میں تو یہ ممکن ہوتا ہوا نظر نہیں آتا، کیونکہ جس صرف آپ نے اشارہ کیا اس سے ہمارے مسائل اور بڑے ہیں، کیونکہ ہم ذاتیات کے اس قدر گرویدہ ہیں اور ذات کے گرد ذاتی مفادات کے اور اپنے چھوٹے چھوٹے مفادات کے اسی وجہ سے ہم نہ تو بڑے فیصلے کرنے کے اہل ہیں نہ ہی کر پاتے ہیں. اور جہاں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جمہوریت میں جمہور کی آواز کو سامنے ہونا چاہیے، وہ بھی سامنے نہیں آتی. ہماری پارلیمنٹ بھی اگر آپ دیکھیے ایک قسم کی غلام پارلیمنٹ ہے، کیونکہ پارلیمنٹ کا جو کام ہے کہ وہ قانون بنائے اور پھر ایگزیکٹو کا احتساب کرے، وہ ممکن نہیں ہمارے اس نظام میں. کیونکہ آپ دیکھیے اگر ایک پارٹی کی حکومت ہے تو جو اس کی سربراہ ہیں، جو بھی قائد ہیں یا جو بھی کہہ لیجئے، ان کے حکم کے بغیر اس پارٹی میں کوئی بندہ کوئی بات کر نہیں سکتا. جب اختلاف کی گنجائش نہیں ہے تو پھر پارلیمنٹ کس کام کی ہوگی آپ کی؟ اس لیے جس سے آپ اشارہ کر رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے مسائل میں جمہوریت، اپنی پارٹیوں میں جمہوریت کا نہ ہونا اور پارٹیوں کا عمل ہے، پارٹی سربراہوں کو جس طریقے سے وہ ڈکٹیٹرز بن کے بیٹھ جاتے ہیں وہاں پر، اس کا بہت بڑا عمل دخل ہے اس میں. اچھا جنرل صاحب، یہ وطن عزیز کو درپیش مسائل میں سے ایک چیلنج جو ہے وہ ویژنری اور اہل سیاسی قیادت کا فقدان ہے، جو پارلیمانی نظام کو اس کی سمت اور رہنمائی فراہم کر سکے. مگر بدقسمتی سے جو ہمارے سیاسی رہنما ہیں وہ زیادہ تر جاگیردار ہیں، صنعت کار ہیں، مذہبی علماء ہیں یا ریٹائرڈ افسران ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ لوگ اپنے ذاتی مفاد پر ملکی مفاد کو ترجیح دینے کی صلاحیت رکھتے ہیں؟ جی نہیں، اگر یہ ہوتا تو آج وطن عزیز جس جگہ پہ کھڑا ہے یہ نہ ہوتا. ایسے پاکستان کے لیے، پاکستان کی بات کرنے والے، پاکستان کے مفادات کی نگہداشت کرنے والے، باتیں ہم ضرور سنتے ہیں ان سے، تقاریر ہم ان کی ضرور سنتے ہیں ان کے. جب فیصلہ سازی کا وقت آتا ہے تو ان کے فیصلوں میں سب سے اہم چیز جو ہوتی ہے اس میں میرا کیا فائدہ ہے، اس میں میرے خاندان کا کیا فائدہ ہے، اس میں میری پارٹی کا کیا فائدہ ہے. اس سے آگے ہم بات کر نہیں سکتے. آج جو لڑائی دیکھ رہے ہیں آپ لوگ، سیاسی لڑائی دیکھ رہے ہیں، آج اس انتشار کا آپ مظاہرہ فرما رہے ہیں، وہ ہے کیا؟ آپ یہ سن رہے ہیں نا، کبھی ہم 2 وزارتیں لیں گے، نہیں ہم 3 وزارتیں لیں گے، نہیں ہم آئینی عہدے لیں گے، ہم نہیں انتظامی عہدے لیں گے. اس کے علاوہ تو کوئی بات کرتا ہوا نظر نہیں آ رہا نا آپ کو. بالکل. کیا پاکستان کے مسائل یہ ہیں؟ پاکستان کے مسائل اس سے بہت بڑے ہیں جی. اور یہ مسائل زیادہ تر ان لوگوں ہی پیدا کرتے ہیں. آپ مجھے بتائیے نا کہ اتنے بڑے بڑے فیصلے ہو گئے، آج تک ہماری کسی پارلیمنٹ نے یہ پوچھا کہ بھئی سی پیک کا بلو پرنٹ کیا ہے؟ سی پیک جب ہم شروع کریں گے تو کہاں سے شروع کریں گے، جب اینڈ ہوگا کہاں پہ اینڈ ہوگا، اور جو اس قدر ہم پیسے لیں گے کہاں خرچ کریں گے، واپس کیسے کریں گے؟ اس کے لیے کسی نے پوچھا؟ نہیں، بات نہیں ہوئی. ہر ایک اس کا کریڈٹ لینے کو تیار ہو جاتے ہیں. آپ نے کسی سیاسی جماعت نے کھڑے ہو کر یہ کسی بات کی کہ آپ نے جو آئی پی ویز لے کے آئے ہیں جس سے پاکستان کی معیشت کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا ہوا ہے، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ جی. کہ ہم نے اس لوگوں کی، ہم نے ان کی کوئی اکاؤنٹیبلٹی کی؟ نہیں کی ہم نے. تو جو ان سب مسائل کو جب آپ دیکھتے ہیں، جب دیکھتے ہیں ساری چیزیں دیکھتے ہیں تو واضح ہو جاتا ہے کہ بھئی ویژن نام کی کوئی چیز شاید ان کو دکانوں پہ تو لکھتی ہوئی نظر آ جائے گی، کتاب میں تو نظر آ جائے گی، لیکن یہاں ویژن کا بالکل فقدان ہے. بالکل فقدان نظر آ جائے گا. جنرل صاحب، حال ہی میں ہونے والی الیکشن کا نتیجہ کچھ بھی ہو، یہ طے ہے کہ ملک میں مخلوط حکومت بننے جا رہی ہے. ایک ایسی حکومت جو واضح اکثریت سے محروم ہو اور قوانین پاس کرانے کے لیے اپنے اتحادیوں کی مرہون منت ہو. وہ وطن عزیز کو درپیش معاشی چیلنجز کے بھنور سے نکالتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے آپ کو؟ دیکھیے حکومت یہ پی ڈی ایم 2 ہی آ رہی ہے نا، جو اب نظر آ رہی ہے آپ کے سامنے. تو پی ڈی ایم نے 16 مہینے کیا کر لیا آپ کے لیے؟ آئندہ کیا کر لے گی وہ؟ ایسے ہے. آپ ان سے یہ تو آپ پوچھیں نہیں. سارے الیکشن کی مہم بھی گزر گئی، الیکشن بھی ہو گئے، الیکشن کے بعد کے بھی 12 دن ہو گئے ہیں. کسی طرف سے کوئی منصوبہ آپ کے سامنے آیا ہے؟ نہیں. یہ مفادات کی جنگ ہے. اپنے اپنے حصے کا کیک مانگ رہا ہے ہر آدمی، اور جس کو جتنا وہ کیک زیادہ ملتا ہے وہ اتنا ہی زیادہ خوش ہوتا ہے اس بات پہ. ان میں اہلیت نہیں ہے، اہلیت کا فقدان ہے. پھر آپ دیکھیے
ہر شخص کی ایک لمٹ ہے. امریکہ والے پاگل ہے کہ انہیں سے دو ٹرمز لمٹ کی ہوئی ہیں انہوں نے کہ 4 سال کی 2 ٹرم سے زیادہ نہیں کر سکتا وہ. کوئی وجہ ہے نا جو اتنی لمٹ کی ہوئی ہے. باقی دنیا میں لمیٹیشن ہے. ہم کیوں اس بات پہ مصر ہیں؟ آج جب آپ کی حکومت بنے گی, آپ کے جب آپ ووٹنگ پیٹرن دیکھیں گے, جب ابھی تک تو ہمارا الیکشن کمیشن ماشاء اللہ الیکشن رزلٹ ہی نہیں کمپائل کر پایا. ہمیں یہ بھی نہیں پتا کہ انڈیپینڈنٹس کتنے ووٹ لیے ہیں, باقی پارٹیز کے جو الیکشن میں وہ کتنے ووٹ لیے ہیں. تو آپ کو سمجھ آئے گی. میرا اپنا خیال یہ ہے کہ شاید انڈیپینڈنٹس نے جو ووٹس کاسٹ کیے ہیں جی وہ باقی دوسری سیاسی جماعتوں کے سب ووٹ سے ملا کر شاید زیادہ ہوں. اگر یہ صورتحال ہے تو جمہوریت کا تقاضا تو یہ ہے نا کہ جو کم ووٹ والے وہ نہ بیٹھے وہاں پہ, لیکن جو طرز عمل جو طرز حکومت ہے وہاں پہ ان کا حق بنتا ہے. اگر یہ بالکل. مخلوط حکومت بیٹھ جائیں گے وہاں پہ, تو جو مخلوط حکومت جس کے پاس واضح مینڈیٹ عوام کا نہیں ہے, میجورٹی اگر اس طرف ان کے ساتھ نہیں کھڑی ان کے ساتھ, تو کیا فیصلے کریں؟ بہت بہت شکریہ آپ کا جنرل صاحب, ہمارے ساتھ موجود تھے.